بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی بات کی کہ دین پر قائم رہو۔ ویعقوب، اور حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، پس تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو کر مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال، یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے کہا، یعنی حضرت یعقوب نے کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے عہد کیا، وعدہ کیا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے خدا کی، تیرے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے والدین کے آباء و اجداد جو ہیں، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، الہا واحدا، جو کہ سب کا ایک ہی خدا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سارے کے سارے اسلام قبول کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اللہ نے فرمایا ان کو بتا دیں، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہی ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم میں سے کسی سے بھی ان کے اعمال کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر ہے۔ ان دونوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت جو آپ کی اولاد تھی کتورہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ زیادہ اولاد تھی تو ان سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے، ان سب کو آپ نے جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد آپ نے ان سب سے عہد لیا، وعدہ لیا، پوچھا ان سے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال کیا انہوں نے اپنی اولادوں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، آپ نے اپنے 12 بیٹوں کو جمع فرمایا، آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہوگا، ہمارے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے یہی کہا کہ جو خدا آپ کا ہے وہی خدا ہمارا ہے، جو خدا آپ کے آباء و اجداد کا ہے وہی خدا ہمارا ہے، وہ ایک ہی خدا ہے، کوئی الگ الگ خدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے میرا خدا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، نہیں، ایک ہی خدا ہے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، سب کا ایک ہی خدا ہے، ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے، ایک ہی خدا کی بندگی کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہمارا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جس مذہب کو منتخب کیا ہے، وہ مذہب کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام۔ وہ کیا مذہب ہے؟ دین اسلام۔ اسی مذہب پر تم نے قائم رہنا ہے، اسی کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب کی طرف تم نے سوچنا بھی نہیں ہے، تم نے جانا بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر
اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے، اسی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مسلمان کہا ہے۔ تمہیں کیا کہا ہے؟ مسلمان کہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی پوچھے نہ کون ہو، ہم اپنا مذہب نہیں بتاتے، ہم اپنا مسلک بتاتے ہیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو مذہب پسند ہے۔ مذہب کیا ہے؟ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا مذہب کیا رکھا ہے؟ اسلام۔ اللہ نے کہا تم مسلمان ہو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھے جی کون ہوتے ہو، ہم اپنا مسلک بتاتے ہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم سب کو ایک ہی امت بنایا ہے۔ اے قرآن پڑھنے والو، اے قرآن کو ماننے والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، میں نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ ایک ہی امت بنایا تمہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ایک امت بنایا، وانا ربکم، اور اللہ کہہ رہے میں تمہارا رب ہوں۔ کیا کہہ رہے؟ میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ قرآن کریم تیسرا پارہ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے ہن ام الکتاب واخر متشابہات، قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں ام الکتاب کہا گیا، یعنی وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہیں، کوئی بھی ان کو پڑھے سمجھ آ جاتی ہیں۔ واخر متشابہات، اور کچھ آیات ایسی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، ٹائم لگتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فرما رہے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر بےایمانی ہے، جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ ان آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں جن میں متشابہات ہوں، جن میں مشکلات ہوں، جو آسانی سے سمجھ نہیں آتی، وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ وہاں سے کوئی فتنہ نکال سکے، وہاں سے کیا کر سکے؟ کوئی فتنے کی بات نکال سکے۔ وابتغاء تاویلہ، اور اپنی مرضی کی، اپنی من مانی کی تعویلات کر سکے، اپنی مرضی سے ان کو بیان کر سکے۔ اب دیکھیں نا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک بتانے کے لیے قرآنی آیات کا حوالہ دیتا ہے کہ دیکھو قرآن کے اندر یہ موجود ہے، اور قرآنی آیات صرف وہی پڑھتا ہے جو اس کو سوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے فرمایا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعویل تو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے ان کی تعویل۔ آگے دیکھیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ نے کہا کہ جو لوگ اپنے علم کے اندر پختہ ہیں، پکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساری کتاب پر، چاہے وہ متشابہات ہیں یا ام الکتاب ہیں، ہم سارے کلام کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے، اس میں کسی کا کوئی اپنا کلام شامل ہے نہیں ہے، ہمارے رب نے نازل کیا ہے۔ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے پروردگار نے نازل کیا ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار نے اتارا ہے۔ تو یہاں پر بھی
حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، تم اس پر رہنا، اس کے تابع دار رہنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے پیچھے نہیں جانا۔ یہودی کیا کہتے؟ وقالوا کونوا ھودا او نصارا، وہ کہتے جی یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیوں ذرا بتاؤ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اپنی اولاد کو انہوں نے جمع کیا، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ کیا تم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے اپنی اولاد سے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں کیا کہا انہوں نے، ما تعبدون من بعدی، سوال کیا کہ میرے بعد کہیں پھر تو نہیں جاؤ گے؟ میرے بعد اپنے اپنے الگ الگ خدا تو نہیں بنا لو گے؟ میرے بعد ایسا تو نہیں کہو گے کہ بارش والا فلانا ہے، بیٹی والا فلانا ہے، بیٹے والا فلانا ہے، روزی والا فلانا ہے، عزت والا فلانا ہے، ذلت والا فلانا ہے، خدا الگ تو نہیں بنا لو گے؟ اب وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، ان کی پرورش، ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ اللہ کے نبی نے کی تھی۔ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، وہ آگے تک چلے گئے، حضرت ابراہیم تک چلے گئے، ہم عبادت کریں گے اس خدا کی جو تمہارا بھی خدا ہے، جو تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا خدا ہے، الہا واحدا، اور کہا ان سب کا خدا ایک ہے، الگ الگ خدا نہیں ہے، الگ الگ رب نہیں ہے، الگ الگ پروردگار نہیں ہے، الگ الگ معبود نہیں، ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم کیا ہیں؟ فرما برداری کرنے والے ہیں، تابع داری کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ہم اور کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اے لوگو یہ وہ آیت ہے جو سدا بہار آیت ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اے لوگو وہ ایک امت تھی، وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، ہم سے پہلے جو گزر چکے وہ گزر چکے، قد خلت وہ گزر چکے، لہا ما کسبت، فرمایا ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا، اچھے اعمال کیے تو اچھا صلہ ملے گا، برے اعمال کیے تو برا صلہ ملے گا، لہا ما کسبت، ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم یاد رکھو تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ ملے گا جو تم کرو گے، اگر تم اچھے اعمال کرو گے اچھا صلہ ملے گا، برے اعمال کرو گے تو برا صلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا کبھی بھی کسی سے دوسرے کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کا جواب دے اللہ کو، اللہ ہر بندے سے اس کے اعمال کا حساب لے گا، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ ہم کون ہیں، بولیں ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہ مسلک پرستی پیچھے رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام، سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام، ہم مسلمان ہیں، پہلے مسلمان بنے، اس کے بعد کسی مسلک کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسلام ناکافی ہوا ہمارے لیے، اگر خدا نخواستہ اسلام میں کسی چیز کی کمی رہ گئی تو پھر کسی مسلک سے لے کر اس کو پورا کر لیں گے۔ اگر اسلام مکمل ہے نا تو پھر ہم کیا ہیں؟ صرف اور صرف بولیں ہم صرف اور صرف کیا ہیں؟ پھر مسلمان ہیں بس، کیونکہ اللہ کو یہی پسند ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اور قبر کے اندر بھی یہی ہوگا، ما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسی اسلام کو پہلے پکا کر لیں تاکہ قبر کے اندر جب نکیرین آئے تو ہمیں ہمارے جواب کا پتہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان 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 کی ہم نے رٹ لگانی ہے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کسی کے بھروسے پر اپنی زندگی کو خراب نہ کریں کہ فلاں
بزرگ کے ساتھ میرا تعلق ہے، یا فلاں بزرگ کا میں بیٹا ہوں، فلاں بزرگ میرے رشتہ دار ہیں، میرا فلاں خاندان ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میں جو مرضی کروں وہ مجھے قیامت والے دن بچا لیں گے، اس غلط فہمی کے اندر نہ رہیں، اعمال کریں۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ اعمال کرنے ہیں، اچھے اعمال کریں گے تو صلہ ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تلک امت قد خلت، اس آیت کے مفہوم کو، اس کے متن کو، اس کے ترجمے کو اپنے دماغ میں، دل میں بٹھا لیں، جگہ دے دیں۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، لہا ما کسبت، وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم اپنے اعمال کے جواب، جو تم اعمال کرو گے تمہیں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس بات کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کسی سے کسی کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو بندہ جو یہاں کچھ، جیسا کچھ یہاں کچھ کرے گا ویسا کچھ وہاں پر جا کر اللہ کے ہاں پائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔